ایجوکیشن کمیٹی کی رپورٹ پر 21 22 22 23 23 24 یہ 4 سال کی رپورٹ کے مطابق مسلمان بچوں میں ڈراپ آؤٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے. جو ریسنٹ جو ہے 23-24 کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کمیونٹی کے صرف 50% بچے اسکول جاتے ہیں پرائمری اسکول, اور یہ 50% بچے صرف 26% رہ جاتے ہیں سیکنڈری اسکول میں. ہائر سیکنڈری میں ان کی تعداد 14.8 رہ جاتی ہے. یو جی میں ان کی تعداد جو ہے وہ 7.3 ہے, اور پی جی میں یہ 3% رہ جاتا ہے. یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اس سے خراب امت کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس سے بھی خراب یہ بات ہے کہ جو سب سے خراب بات ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جو امت مسلمہ کے لیے سب سے خراب بات ہے, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب, ان میں جو ڈراپ آؤٹ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ڈراپ آؤٹ مسلم بچوں میں. یہ ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھیے. بچہ اسکول آتا ہے, اسکول میں اس کو کام دیا جاتا ہے, گھر میں پیرنٹ یا تو جاہل ہیں, اور اگر جاہل نہیں بھی ہیں تو انٹرسٹ نہیں لیتے, بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں سیلف لائبریری ہے, ایک شیلف رکھا ہو جس میں 10 کتابیں رکھی ہیں؟ کسی گھر میں ہے؟ نہیں ہے. ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے پاس ٹی وی ہے, بچے ٹی وی کی طرف میلان کرتے ہیں. ہمارے پاس موبائل ہے, بچے موبائل کی طرف. اگر ہمارے پاس لائبریری ہو تو بچے لائبریری کی طرف بھی ان کا رجحان. ہم میں سے کون ہے, ہمارا مہینے کا بجٹ ہے, لاکھوں روپے کا بجٹ ہے, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کتاب کو خریدنے میں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم ہر مہینے بجٹ بناتے ہیں کہ ہم کو اتنے پیسے کتاب کو خرچ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر نہیں بجٹ بنائے تو سیلری سے ہم اتنی کتابیں خرید نہیں سکتے. اس لیے ہم پہلے ہی آنے کے بعد جو خریدنا ہوتا ہے پہلے میں کتاب خریدتا ہوں, تاکہ بعد میں سب دوسرے کام ہو جائیں گے, مگر کتاب کے بغیر نہیں جیا جا سکتا. کتاب ایسی عزیز ہونی چاہیے, لرننگ ایسا ہو جیسے سانس لینا ہے, تب جا کے امتیں آگے بڑھتی ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں کام نہیں کرتا, گھر میں اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ پیچھے ہونے لگتا ہے. وہ فرنٹ بینچ سے مڈل بینچ میں جاتا ہے, پھر مڈل بینچ سے بیک بینچر بن جاتا ہے. بیک بینچر کا نام سنا ہے؟ بیک بینچر بن جاتا ہے. اور بیک بینچر جو ہے وہ بھی بہت دنوں تک رہتا نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ گھر میں آ کے لڑتا ہے کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے. ٹیچر ڈانٹتے ہیں, ٹیچر مارتے ہیں, دوسرے بچے تانا دیتے ہیں. پھر وہ بچہ والدین بھی سوچتے ہیں کون روز روز کی جھنجھٹ کرے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں چلو اچھا پڑھانے میں خرچہ ہوتا ہے, کہیں کام پہ لگا دو, 2 پیسے لا کے ہم کو دے گا. یہ وجہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ لرننگ سپورٹ سینٹر باسنی کماری اور آس پاس میں بنائے, جہاں اگر کمیونٹی اگر اجازت دے تو مسجدوں میں بچوں کو عصر مغرب میں بلا کے آپ ان کا ہوم ورک کرائیں, ہوم ورک کرانے میں مدد دیں, ان کو میتھ, سائنس اور انگلش میں سپورٹ کریں. چونکہ ہمارے پاس قوم میں کچھ بھی نہیں ہے. بچے سے ہم کہتے ہیں کہ جا کے ہوم ورک کرو, اور ہم موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نیچر پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیرنٹ کو فالو کرتے ہیں. تو جو قوم کے بچے اپنے پیرنٹ کو, اپنے والدین کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں, تو ان کے اندر علم کا جذبہ پیدا کیسے ہو؟ علم کا جذبہ اسی لیے نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کو نہیں دیکھتے. تو خدا کے لیے اگر پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو بھی کچھ کتابیں گھر میں خرید کے رکھیے, اور شام کو مغرب بعد جو ہے کتابیں کھول کے بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر پڑھیے. اگر نہیں بھی پڑھیے تو پڑھنے جیسا جو ہے ماحول بنائیے. جیسے کہ ان سے جو کسی گزرے شرعی کی بنیاد پر اگر روزہ نہیں رکھتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزے دار کی طرح منہ بنا کے رہیے. اسی طرح آپ پڑھنے والوں جیسا منہ بنا کے بیٹھیے, تاکہ آپ کے بچوں کو صحیح میسیجنگ ہو سکے. اس کو سمجھیے آپ کے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کما ربیانی صغیرہ کا جو قرآن میں ہے کہ جیسے کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی, تو یہ والدین کی ربوبیت یہ اللہ کی ربوبیت کا پرتو ہے. سمجھیے, یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ربوبیت کا پرتو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں محبت ڈالی بچے کے لیے, اور بچے کے دل میں والدین کی اتباع ڈالی. تو یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ والدین کے دل میں بچوں کی محبت ڈالی, اور بچوں کے دل میں ہر بچہ اس کے لیے آئیڈیل, ہائی اسکول تک ہر بچے کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے, اور عورتوں میں اس کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہے. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ماں باپ جو ہے
وہ بچے کو شیپ کر سکتے ہیں, اس کو بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو سب سے اچھا, سب سے آئیڈیل, سب سے بیسٹ سمجھتے ہیں. مگر اس وقت میں ماں باپ نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھانے کی طرف رغبت. جب بچہ ہوم ورک کرے تو والدین کی ذمہ داری کو وہ بیٹھ کے کتاب رکھے, کھانا بعد میں پک جائے گا, روٹیاں بعد میں بن جائیں گی, مگر یہ علم سے اگر پچھڑ گئے تو اس کو آپ پورا نہیں کر پائیں گے. تو آپ پیرنٹ کو بھی بتائیے کہ لوگ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں, دینی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں, تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابیں والدین لے کے بیٹھیں اور پڑھیں, تاکہ بچوں کو یہ میسیجنگ ہو. میں بتاؤں آپ کو, کیرلا ایک ہے, جب بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنے انجینئر دوست کے بچوں کو بایولوجی پڑھاتا ہے, اور انجینئر جو ہے اپنے ڈاکٹر دوست کے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے. اور اس طرح کا ہمارے یہاں ایسا ہے. ارے توبہ کیجیے, ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو اپنے دوست کے بچوں کو کیا پڑھائیں گے. اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, اپنے پڑوس کے بچوں کو پڑھائیے, اپنے دوستوں کے بچوں کو. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت دے.